سلطنت عثمانیہ نے جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پر 600 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ سلطنت کا نام عثمان اول سے آیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی نے سوگت کے قصبے میں رکھی۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ارطغرل کی تاریخ پیدائش مورخ کو معلوم نہیں ہے اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق وہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، جو کہ کائی نامی ترک قبیلے کا سردار تھا۔ کائی وسطی ایشیا کا ایک چھوٹا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ کائی قبیلے کے لوگ بھیڑ بکریاں چرا کر اور ہاتھ سے بنے ہوئے قالین بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ وہ پانی اور زرخیز زمین کی تلاش میں جگہ جگہ ہجرت کرتے تھے۔ کائی قبیلے کے نوجوان بہادر تھے اور تلوار چلانے میں ماہر تھے۔ جوانوں کے لیے فوجیوں کی باقاعدہ تربیت لینا لازمی تھا۔ 13ویں صدی منگولوں کا دور تھا۔ منگول سفاک تھے اور ان کا مقصد پوری دنیا کو فتح کرنا تھا۔ اس وقت کی آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کرنے کے بعد منگولوں نے ان مسلم ریاستوں پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا جن پر سلجوق سلطنت کی حکومت تھی۔ کائی قبیلہ منگولوں کے حملے سے بچنے کے لیے وسطی ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ منتقل ہوا۔ ارطغرل کی اہلیہ علیمہ خاتون تھی، لیکن یہ معاملہ مورخین کے درمیان متنازع ہے۔ ارطغرل کے مقبرے کے باہر ایک قبر ہے جس پر علیمہ خاتون کا نام ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ ارطغرل کے 3 بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان تھے۔ عثمان ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس نے اپنے والد کی میراث جاری رکھی اور سلطنت عثمانیہ کا بانی بن گیا۔ اس کا بیٹا ساوچی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا۔ ارطغرل ایک بہادر جنگجو اور متقی مسلمان تھا۔ ارطغرل اپنے والد کی وفات کے بعد کائی قبیلے کا رہنما بن گیا۔ سلیمان شاہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد سلیمان شاہ کے بیٹوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ کائی قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ان کے 2 بیٹے اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ایلت گئے، جبکہ ارطغرل اپنی والدہ اور 400 ساتھیوں کے ساتھ ایشیا مائنر گئے۔ ایشیا مائنر جاتے ہوئے ارطغرل اور اس کے ساتھی نے 2 افواج کو ایک دوسرے سے لڑتے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، پھر بھی اس نے کمزور قوت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی حمایت نے میزیں بدل دی اور فوج جو جنگ ہارنے والی تھی فاتح بن گئی۔ وہ فوج سلطان الادین کے کوبات کی تھی، جو سلجوقی سلطنت کے رہنما تھے۔ مخالف فوج کے بارے میں مورخین کے خیالات متضاد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مخالف فوج بیزنٹائن سلطنت کی تھی، جبکہ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ فوج منگولوں کی تھی۔ سلطان کے کوبات نے ارطغرل سے متاثر ہو کر اسے کھیرکڈا میں زمین دی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نے اسے سلجوق سلطنت کی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے وہ علاقہ دیا تھا، کیونکہ یہ علاقہ بیزنٹائن سلطنت سے متصل تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کو شکست دی اور بیزنٹائن سلطنت کی مختلف قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں سلجوق سلطنت کے سلطان الادین کیقوباد نے اسے سوگت کے قصبے میں نیا علاقہ الاٹ کر دیا، جو بیزنٹائن کے ساتھ سرحد پر تھا۔ ارطغرل نے سوگت اور اس کے آس پاس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں یہ قصبہ سوگت ان کے بیٹے عثمان اول کے دور میں عثمانی دارالحکومت بن گیا۔ اس طرح ارطغرل سلطان الادین کیقوباد کا قریبی ساتھی بن گیا اور یوں عثمانیوں کی عروج کے ابتدائی دنوں کا آغاز ہوا۔ ارطغرل کا انتقال 1281 میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ ارطغرل کے لیے وقف مقبرہ اور مسجد کو عثمان اول نے سوغت میں بنایا تھا۔ ارطغرل غازی کی اپنے بیٹے عثمان غازی کی قبر کے سامنے آخری وصیت یہ ہے: لو بیٹا، مجھے ناراض کرو، شیخ ادیبالی کو ناراض نہ کرو، وہ ہمارے قبیلے کا نور ہے، اس کے میزان میں 1 درہم کی غلطی نہیں ہوتی۔ میری مخالفت کرو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ اگر تم میری مخالفت کرو گے تو مجھے دکھ اور تکلیف ہوگی، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو میری آنکھ تمہاری طرف نہیں دیکھے گی، اگر دیکھے گی تو بھی نہ دیکھے گی۔ ہمارے الفاظ ادیبالی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہے عزیز۔ غور کرو کہ میں نے اپنی آخری وصیت کیا کہی ہے۔